اور مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا تھا، کذاب تھا، دجال تھا، جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ اگر میں کذاب ہوں، دجال ہوں، تو ہوا یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی مولانا ثناء اللہ امرتسری رحم اللہ کی ہی زندگی کے اندر ہیضے کی بیماری کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ اشتہار جو تھا یہ 15 اپریل 1907 کا تھا، 26 مئی 1908 کو مرزا غلام احمد قادیانی لاہور کے اندر مر گیا، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحم اللہ محتاط انداز کے مطابق 1948 تک جو ہیں وہ زندہ رہے، اس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ لکھا تھا کاذب مرے گا پیشتر، قول کا پکا تھا مر گیا پہلے یا پہلے مر گیا۔ اچھا، اب یہ جو میں نے بات کہی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں وہ ہیضے کی موت مرے، تو اس کا حوالہ کہاں پہ ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہیضے کی موت مرے تھے؟ تو اس کے حوالے سے سیرت المہدی، نوید بھائی مائک میوٹ کیجیے، سیرت المہدی کے اندر وہ تمام علامات جو ایک ہیضے کے مریض کو ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری بیان موجود ہیں، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو ریفرنس چاہیے ہوگا تو وہ دے سکتا ہوں، وہ پھر موضوع کسی اور طرف چلا جائے گا، کیونکہ وہ بھی اس طرح کا نمکین کھٹا میٹھا سا موضوع ہے کہ اس کے اوپر پھر بات لمبی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ حیات ناصر جو مرزا غلام احمد قادیانی کے خود کے الفاظ ہیں جو اس نے اپنے سسر یعنی جو اس کی بیوی تھی نصرت جہاں بیگم صاحبہ، اس کے والد کو جو کہے تھے کہ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ تو جب یہ سارا نتیجہ اس دعا کے نتیجے کے اندر جب یہ سارے وقوعات ہوئے، قادیانی مرزائی احمدیوں نے جب یہ دیکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں، اور دعا بھی یہی تھی کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا اور مرے گا بھی ایسی بیماریوں سے جس میں طاعون اور ہیضہ وغیرہ شامل ہو۔ تو اب ہم کیا کریں؟ اب جو ہے وہ بھاگ دوڑ شروع ہو گئی جناب، کس طرح سے ہم مرزا صاحب کو بچائیں۔ فیصلہ تو اللہ نے دے دیا ہے، ہم فیصلہ دیکھنے کے باوجود یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرزا صاحب جھوٹے تھے۔ کیوں؟ جب انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے نا، تو پھر اس کے سامنے کچھ بھی ہو جائے، میں یہاں تک کہتا ہوں، اکثر میں اپنی بات میں غلو کر جاتا ہوں، اکثر یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا، جس کو یہ کہتے ہیں سورہ الحاقہ کی بات سے پیش کرتے ہیں کہ جھوٹے کی شہرت کاٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تم لوگ وہ ہو کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کا ظاہری ہاتھ بھی آتے اس دنیا کے اندر دیکھتے اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شہرت پکڑ کر اس کو دبوچ ڈالتا، کاٹ ڈالتا، تم لوگوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا۔ تم نے کہنا تھا یہ کوئی اے آئی ہے، تم نے کہنا تھا یہ کوئی ریبوٹ سسٹم ہے، یہ کوئی خلائی مخلوق آئی ہے، تم لوگ ایسے جو ہے وہ دولے شاہ کے چوہے ہو۔ میں غلو کر جاتا ہوں اکثر اس بات کے اندر، لیکن حقیقت اسی طرح سے ہے کہ اتنا واضح فیصلہ ابھی بھی تم لوگ کہتے ہو جاؤ جی دعا کر لو جی، مسلمان کو چلا جائے نا ان کے سامنے، اور جب کسی مرزائی سے احمدی سے جواب نہ بن پائے تو کہتے ہیں اچھا تم ہمارا نہیں تسلیم کرتے تو دعا کریں۔ بھائی یہ جو نتیجے آئے تھے، یہ جو فیصلے اللہ تعالیٰ نے دعا کے نتیجے میں کیے تھے، کیا تم لوگوں نے ان کو قبول کیا؟ جو تم اب کہتے ہو کہ اب جو دعا کے نتیجے میں فیصلہ آئے گا ہم اس کو قبول کر لیں گے، تو اسی طرح انہوں نے وہاں پہ بھی کیا۔ عمر بھائی اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہوں تو مجھے بتا دیجیے گا، میں تو پھر روانگی میں لگا رہوں گا۔ 5-7 منٹ اور دے دیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب یہ سارے معاملات جب ہو گئے تو قادیانی جو کہ اب اتنا کلیئر تھا، لوگ دنیا میں سارے لوگ پوچھتے تھے، کہتے تھے لیں جی فیصلہ آ گیا، مولانا تو زندہ رہے، مرزا صاحب جو ہیں وہ مر گئے ہیں، تو لہٰذا مرزا صاحب جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں، مفتری ہیں۔ تو قادیانیوں نے کیا کیا کہ یہ کہنے لگے کہ یہ جو اشتہار تھا نا آخری فیصلہ، یہ دعا نہیں تھی، یہ مباہلہ یا دعائے مباہلہ تھی۔ اچھا، یعنی تعویل کرنے لگے، اپنی طرف سے اس کو جسٹیفائی کرنے لگے، کسی طریقے سے ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا ہونے سے بچا لیں، مفتری ہونے سے بچا لیں، کہ یہ مباحل دعا نہیں تھی۔ حالانکہ میں نے آپ کو سنایا بھی کہ مرزا صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میں دعا کرتا ہوں خدا کے حضور، اللہ سے التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اور اس طرح کے اندر بہت ساری مزید شواہد بھی موجود ہیں۔
اب جب قادیانیوں نے یہ کہا کہ جی یہ دعا نہیں تھی، یہ دعائے مباہلہ تھی یا مباہلہ تھا، تو کیا مرزا صاحب اس وقت جس وقت یہ اشتہار شائع ہوا 15 اپریل 1907 میں، کیا مرزا صاحب اپنی طرف سے کسی کو چیلنج کر سکتے تھے مباہلے کا؟ جواب کیا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مرزا صاحب نے خود اپنی کتاب کے اندر جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 ہے، صفحہ نمبر 122 ہے، کے اوپر لکھتے ہیں ہم موت کے مباہلے کا اپنی طرف سے چیلنج نہیں کر سکتے، چونکہ حکومت کا معاہدہ ایسے چیلنج سے ہمیں مانے ہے۔ اب بتائیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ اشتہار جو تھا یہ دعا نہیں تھی بلکہ مباہلہ یا دعائے مباہلہ تھی، وہ خود مرزا صاحب کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ، حالانکہ مرزا صاحب تو کہہ چکے تھے کہ بھائی میں تو کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ مرزا صاحب مولانا امرتسری رحمہ اللہ کو چیلنج مباہلہ دیتے؟ اس سے کیا ثابت ہوا کہ مرزا صاحب نے دعائے مباہلہ یا مباہلہ کا اشتہار نہیں شائع کیا تھا بلکہ دعا کی تھی، جس طرح کہ آپ نے اشتہار کے اندر الفاظ کو بھی پڑھا۔ اچھا، دوسری بات، اب یہ دعائے مباہلہ والا بھی جو ہے وہ معاملہ ختم ہو گیا، تو ایک اور آمدی کا ہم نے یہ سنا کہ اس نے کہا کہ چلے میں اس کا ایک اور حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، میں نے کل بھی رکھا تھا۔ خود اخبار البدر 22 اگست 1907 کو جماعت احمدیہ کے اخبار، یہ جماعت احمدیہ کا اخبار ہے اور مرزا صاحب کا یہ سمجھ لیجئے دایاں بایاں بازو ہے۔ اگر آپ اخبار البدر کو انکار کر دیں گے یا اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے مرزا صاحب کا ایک بازو کاٹ دیا۔ اب وہ کون سا دایاں کاٹا ہے یا بایاں کاٹا ہے، یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ وہاں پہ لکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ کے عنوان کا ایک اشتہار دے دیا، جس میں محض دعا کے طور پر خدا سے فیصلہ چاہا گیا ہے، نہ کہ مباہلہ کیا گیا ہے۔ یہ لیں جی۔ اب آج کے بچے اٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو مباہلہ تھا۔ اس وقت کے بچے جو مبلغ تھے، جو معلم تھے، ان کے جو خلیفہ قادیان مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی ٹیم تھی، وہ کہتی تھی کہ نہیں بھائی جان یہ مباہلہ نہیں کیا گیا۔ آج کے بچے اٹھ کے کہتے ہیں، جو خلیفہ خامس ہے مرزا مسرور احمد، اس کے بچے کہتے ہیں کہ نہیں یہ مباہلہ تھا۔ تو یہ پہلے اپنے گھر کے اندر ایک چیز طے کر لیں کہ وہ جھوٹے تھے یا یہ جھوٹے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ آج کل ٹک ٹاک پہ ایک کمالات قادیان صاحب ہیں، وہ اپنے آپ پہ ناز کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا محقق اور ریسرچر سمجھتے ہیں، اور جب ان کی بات سنی جائے تو وہی لکیر کے فقیر مکھی پر مکھی مارنے والے ثابت ہوتے ہیں۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس آخری فیصلہ کے اشتہار کو جوڑ دیا جائے یا اس کا تعلق بنا دیا جائے اس مباہلہ کے ساتھ جو انجام آتھم میں مرزا صاحب نے لوگوں کو دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، کہ یہ اسی سلسلہ کی ایک کڑی تھی، کیونکہ وہ مباہلہ کی بات چیت چلتی آ رہی تھی، تو آخر کرتے کرتے مرزا صاحب نے یہ دعائے مباہلہ کا اشتہار دے دیا۔ تو کمالات قادیان صاحب، اگر آپ محقق ہوتے، اگر آپ ریسرچر ہوتے تو لوگوں کو بتاتے کہ اخبار البدر کے اندر مفتی صاحب کا جو بیان یہ چھپا تھا، جب مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے حقیقت الوحی کا ایک نسخہ مانگنے کی بات کی تھی کہ بھیجیں، کیونکہ آپ کے مرزا صاحب نے کہا تھا نا کہ اس کتاب کے بھیجنے کے بعد جب آپ اس کو پڑھ لیں گے، پڑھنے کے بعد آپ کے ساتھ مباہلے کی جو ہے نا وہ چیلنج جو ہے وہ کیا جائے گا۔ کیا آپ مجھے بتائیں کمالات قادیان صاحب، آپ نے بتانا ہے، آپ مجھے محقق ہے نا، ریسرچر ہیں، کوئی نہ کوئی تو تحقیق کی ہوگی آپ نے، کیا مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کو حقیقت الوحی کا کوئی نسخہ بھیجا گیا تھا؟ یہ بتانا ہے آپ نے مجھے، میرا آپ سے سوال ہے۔ اچھا میں پڑھتا ہوں وہاں پہ لکھا کیا ہے۔ وہاں پہ لکھا ہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کو لے کے لکھا گیا ہے کہ آپ کا رجسٹری شدہ کارڈ مرسلہ 3 جون 1907
مرزا غلام احمد قادیانی کی خدمت میں پہنچا، جس میں آپ نے 4 اپریل 1907 کے اخبار بدر کا حوالہ دے کر کتاب حقیقت الوحی کا ایک نسخہ مانگا ہے۔ اس کے جواب میں آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ کی طرف حقیقت الوحی بھیجنے کا ارادہ اس وقت ظاہر کیا گیا تھا جب کہ آپ کو مباہلے کے واسطے لکھا گیا تھا۔ اب غور کیجئے گا الفاظ کے اوپر کہ یہ حقیقت الوحی کب بھیجنی تھی؟ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے مولانا ثناء اللہ امرت سری کو مباہلے کے لیے لکھا تھا، تاکہ مباہلہ سے پہلے جی عمر بھائی مکمل کر لیں، بعد میں انشاءاللہ شروع کریں۔ تاکہ کتاب حقیقت الوحی پڑھنے کے بعد، چونکہ آگے الفاظ بڑے کلیئر ہیں، کہتے ہیں چونکہ آپ نے اپنے واسطے تعین عذاب کی خواہش ظاہر کیا اور بغیر اس کے مباہلے سے انکار کیا کر کے اپنے لیے راہ فرار نکالی ہے، اس واسطے مشیت عزی نے آپ کو دوسری راہ سے پکڑا اور حضرت اللہ کے قلب میں آپ کے واسطے ایک دعا کی تحریک کر کے، یہ لیجیے جی پھر سن لیجئے، دعا کی تحریک، دعائے مباہلہ کی تحریک نہیں، یا مباہلہ کی تحریک نہیں، دعا کی تحریک کر کے فیصلے کا ایک اور طریق اختیار کیا۔ اس واسطے مباہلہ کے ساتھ جو اور شروط تھیں وہ سب کی سب بوجہ نہ قرار پانے مباہلہ کے منسوخ ہوئے، لہٰذا آپ کی طرف کتاب بھیجنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یہ لیجئے کمالات قادیان صاحب، اگر آپ محقق ہوتے، ریسرچر ہوتے، آپ نے ریسرچ کی ہوتی، آپ کو اخبار اہل حدیث کا تو آپ نے بتایا کہ میرے پاس سکین اٹھے ہوئے ہیں، اور جہاں سے سکین آپ نے اٹھائے ہوئے نا وہ بھی ہمیں پتا ہے، اخبار البدر بھی پڑھ لیتی ہے۔ تو یہ بات آپ کو جواب یہ ہے کہ انجام آتم اور اس کے بعد جو ایک چلی آ رہی تھی بات مباہلہ کے حوالے سے، اس کا اس آخری فیصلہ اختیار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ سلسلہ ختم ہو چکا تھا کمالات قادیان۔ جی عمر بھائی آپ کریں، میرا موضوع ہے۔ بہت اللہ، یہ کوئی ساتھیاں سوال کرنا چاہ رہے ہیں، عبداللہ صاحب ان کو کر لینے پڑے۔ جی عبداللہ بھائی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میرا السلام۔ ایک چھوٹا سا ہی سوال تھا، وہ جو ریفرنس ہے مرزا صاحب جہاں پہ بولتے ہیں کہ مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، یہ کون سا ریفرنس ہے، مجھے آپ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں جی، یہ ان کے سسر کی بات ہے، میر ناصر نواب ان کا نام ہے، حیات ناصر ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، نوٹ کر لیں، حیات ناصر کتاب کا نام ہے، گوگل پر بھی مل جائے گی آپ کو۔ میر جی ناصر نواب جو ان کے سسر تھے، ان کی بیوی کے والد تھے، نصرت جہاں بیگم کے والد تھے، ان کا نام تھا میر ناصر نواب، دلی سے۔ ان کی یہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جب مرزا صاحب بیمار ہوئے، پیچش لگ گئے، تو آدھی رات کے بعد مجھے بلایا گیا۔ میں جب آیا تو مجھے مرزا صاحب نے کہا، میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ کہاں لکھی ہوئی ہے بات؟ جی چلنا، شکریہ، میں اس کو ڈھونڈ لیتا ہوں، جزاک اللہ خیر۔ اگر نہ بھی ملے گا تو بتائیے گا، آپ کو اوریجنل سکین کتاب بھی بھیج دی جائے گی اور سکین بھی بھیج دیا جائے گا۔ جی شکریہ سعد بھائی، شکریہ، آپ لوگ کنٹینیو کریں۔ جی عمر بھائی۔ پہلی تو بات یہ ہے سہیل بھائی کہ میں دلی طور پر آپ کی اس کاوش اور اس کوشش کو دلی طور پر محبت اور تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور ہر شخص ہی آپ کی اس کوشش کو محبت اور تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور آپ کے اس پروگرام سے منفعت حاصل کرتا ہے، الا ذریۃ البغایا۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے دیکھ کر کہ اگر آپ میرے سامنے ہوتے میں آپ کا ماتھا چوم لیتا۔ یہی تو کام ہے، یہی تو وہ باتیں ہیں جن کو بار بار ریپیٹ کر کے دہرا کے لوگوں کو یاد کروانے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ کام ہے۔ ختم نبوت کا کام کوئی تیسی کانڈی لے کے کوئی دیوار تھوڑی بنانی ہے، کوئی کئی لے کے بیلچا لے کے کہانی مارنی ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں بھائی جان
جن کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے. آپ کا خلوص، آپ کی محبت، آپ کی محنت جو اس شروعات سے جھلک رہی تھی. میں آیا تو آپ لگے ہوئے تھے، پوسٹر آپ نے تیار کیا، اس کے اوپر ظاہر ہے یہ کوٹیشنز لکھی. مجھے نہیں پتہ، یہ مجھے شہنشاہ نے ایک دن کہا تھا کہ میں بتاؤں گا پوسٹر کیسے بنانا ہے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، بتایا نہیں ہے، بس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. لیکن آپ نے یہ کوٹیشنز لکھی ہوں گی اس پہ، تبھی یہ پوسٹر بنا ہوگا نا، خود تو نہیں وہ بنا لیتا. جی عامر بھائی، اس میں اس طرح ہوتا ہے، وہ اس کو نا مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ کو علم ہے کہ مرزا صاحب نے آخری فیصلہ اشتہار کے ساتھ مولانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ دعا کی تھی. وہ کہتا ہاں میرے کو، وہ پھر تھوڑی سی آ کے نا ڈیٹیل دیتا ہے. تو میں اس کو کہتا ہوں معلوم ہے کہ آج آمدی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا کیا کہتے ہیں؟ میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مباہلہ تھا، یہ تو دعا نہیں تھی. کہتا اچھا، تو پھر آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ تو میں اس کو کہتا ہوں پھر مزے کی بات سناؤ آپ کو. کہتا ہے سنائیے. میں کہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے فلاں جگہ پر فلاں لکھا تھا، اب بتائیے. کہتا ہے یہ تو بڑا زبردست جواب ہے. اب میں پھر جب یہ بات ہو جاتی نا، پھر میں اس کو کہتا ہوں مجھے اسی کے مطابق نا ایک پوسٹر تیار کر دو، بینر تیار کر دو ٹک ٹاک کے سائز 9/16 کا. وہ مجھے تیار کر کے دے دیتا ہے. السلام علیکم. بہت اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. My brother Nazir Amir, do you mind if I just take 1 minute to tell you something, if that's okay? Yeah, sure, why not? You might have known me as Free Palestine, but I've changed my name. I'm working with a bunch of the brothers that talk to Ahmadis like Arise, Bashir, Sher Khuda. You might have heard about these names. And we're building Khatam.info is in a place to showcase to Ahmadis not only the writings of Mirza Sahib, but the evidences from the Sunni perspective, right? So for example, Khatam, they define it as best, right? Which is why we named our website Khatam, really, because the Ahmadi, it's supposed to be the best Ahmadi resource. And then we're showcasing that from the Muslim perspective, no Sahabi, no Tabi'i, no Tabi'i believed Khatam to be best. What we need from you, my brother Amir, is there's a lot of Mirza Sahib's writings, and obviously only some people in the group speak Urdu. So if you can tell your audience or your community to go to khatam.info/contribute, just help us verify the translations that the AI did, because we want to showcase to Ahmadis the true writings of Mirza Sahib, why they're problematic, the contradictions of Mirza Sahib. There's many contradictions. First he says he's not a prophet, then he says he's a Buruzi prophet. He says you shouldn't insult prophets, and then he insults the Christian prophet of Isa alayhi salam. So we need your help to verify the Urdu translations that we've done. We've done translations, we've done transliteration. We've also linking a lot to Bashir's blog, so we're growing the library. So if you can help us in verifying the translation, any Urdu speaker, inshallah, it's a sadaqah jariyah if you use your Urdu knowledge to help us verify the library, and then open it up to the Ahmadis to realize their beliefs are not based on evidences. Their belief is a blind belief in Mirza and his understanding of the Quran, which is false. There's no one from the Salaf that agrees with his false understanding. Inshallah, with your help, we can showcase to the common Ahmadis that what their murabbis tell them is not actually what Mirza Sahib and his first khulafa were speaking about. Hello, assalamu alaikum. Brother, have you finished your total? Sorry. Sorry for speaking for so long. Okay. I am not very good in speaking English, but I have what I have understood. You have created some platform where you are making a collection of the statements of Mirza Ghulam Ahmad Qadiani about the meanings of Khatam. Have I understood rightly? Not just Mirza Sahib, not just Khatam. It's everything about Ahmadiyya belief
backed up by evidences. So if you ask about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam or Isa alayhi salam or the coming of Isa, akharina minhum, all the common topics they discuss were recorded in the library. We showcase the Ahmadi belief, and we showcase the Muslim belief from Bukhari, Tirmidhi, Tafsir Tabari, Ibn Kathir. We showcase both sides, and we hope with the evidence people's fitra will go to the truth, inshallah. So, can we see that platform Yeah, of course. video if Yeah, of it is? Yeah, it's live. It's live. Just 1 second. Let me get my laptop. Bear with me. अमर भाई There is ये one फ्री Ahmadi- पैलेस्टाइन के नाम से होते थे पहले। मैं ये राइस भाई के साथ ही अक्सर उनके साथ बैठ के वो कर रहे होते, दावा वाइफ के साथ भी। तो इन्होंने अपना एक वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट के ऊपर ये अपने जो है ना वो रेफरेंस डालना चाहते हैं। रेफरेंस डाल के वो कह रहे हैं कि इंग्लिश में तो हमारे पास है, लेकिन उर्दू के अंदर उनको वेरीफाई करने के लिए अगर कोई हमें स्पीकर मिल जाए ऐसा जो उनको वेरीफाई कर दे तो वो हमें चाहिए, बस इतना चाहिए उनको। ठीक है, जो हम कर सकेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। ये तो ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा है, नेकी के काम में तावन करना चाहिए। ज़रूर कोशिश करेंगे, जो अल्लाह तौफीक देगा। वो देख लेते हैं, लिंक वगैरह ले लें इनसे, तो उसके बाद उसको ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह उसमें अपना हिस्सा डालेंगे जितनी अल्लाह तौफीक देगा। Website का नाम है। So, if you if I can get big. So this is the website, answering Ahmadiyya claims with evidence. You go to khatam.info, right? Khatam.info, and you can ask any question you want via the UI, any question. So for example, the one I always give is, did Mirza Ghulam Ahmad Sahib claim to be a prophet? You'll see here, we give the evidences, the Sunni Muslim position, right? We ask people, if they're not happy, to report the answer, to submit a better answer, or even improve this answer. Over here we have the Ahmadiyya position, the non-law bearing prophet, subordinate to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, right? And we give the references here, right? If you want. Here we have the Sunni understanding of Islam. Any claim after Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is invalid. Here we have the contradiction check, because you asked the question about something Mirza Sahib contradicted himself in. So you can see here, we have the reference from Humamat al-Bushra, Ruhani Khazayim, volume 7, page 200. He says, did you not know that our Lord, the Merciful, the Gracious, named our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as Khatim al-Anbiya without any exception? Let me just zoom in here. Without any exception, right? That's what Mirza Sahib is writing. And then here, Yes. again, Mirza Sahib, he said, it is fard obligatory to believe in the Prophet sallallahu alaihi wasallam has two bi'tha. Just he was sent in the 5th millennium, he's taking on Buruzi form. Again, reference from Ruhani Khazayim, volume 17, page 254. And then here's another contradiction of Mirza Sahib. He says, it has been established that the revelation of messengership is cut off until the day of judgment. Cut off until the day of judgment. This is from Izalat al-Awham, Ruhani Khazayim, volume 3, page 432. And over here, again, Mirza Sahib, in Ighaltika Izala, God named me Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Mirza Ghulam Ahmad in Brahini Ahmadiyya. And then over here at the bottom we have the sources, like for example Quran 33:40. We have a blog check from my brother Bashir from Ahmadiyya Fact Check blog. Again, references from Ruhani Khalzain here. References from Ahmadiyya Fact Check blog. We have external evidences. This is from the Quran.com. Right, that's why it's a trusted source. We have more Ahmadiyya Fact Check blog. MashaAllah, Bashir wrote a lot. And then obviously here, answering Ahmadiyya, it's an unverified source. We highlight to that, but we get answers also from the internet. And then another answer, which I wanted to show you, which is what does Khatam mean? What does Khatam mean? Right? And then you see here, we give the definition of Khatam from the Sunni perspective, right? Again, the same flow, Ahmadi's understanding of Khatam, right?
Notice there are no references here because there's no evidences that khatam only means best. That's or they can mean best, conformer or best. This, and then here the Muslim response with references, right? And then what's important, what I want to show you is this section. Whenever Ahmadis showcase a verse or a hadith that is not has no evidence that the Sahaba understands it, this section comes up, showcasing that the Quran 9:100 from Surah At-Tawbah, verse 100 says, follow the companions. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. You see this? بِإِحْسَان here. Let me try and zoom in. بِإِحْسَان, right? Ihsan means to the best of your ability. To the best of your ability. So you, an interpretation that no companion or early authority is recorded holding is that is not a reason. So the burden of proof is to produce even one Sahabi or Tabi'i who accepts it. And look at this. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. The classical reading, Khatam is the seal and the last. No prophets after Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the plain transmitted understanding of the entire ummah and tested in every generation. The companions, At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibn Kathir, all of them understood it this way. This is the Ahmadiyya reading. Khatam is confirming seal. The earliest source is 1889. Who is the earliest source? Mirza Ghulam Ahmad Sahib, fin Haqiqat al-Wahi, right? 1907. And then here, this is the Ahmadiyya reading. This is Usul al-Quran. You use Quran bil Quran, then you use the Sunnah, then you companions, Sahaba, then the context, the Asbab al-Nuzul, and then the language. Ahmadis use 1, skip 2, skip 3, skip 4, and then go to 5. And then it's showcasing that no companion or early authority is recorded to believe reading Khatam in this way. So that's the idea, showcasing the evidences, giving Ahmadis the evidences, because obviously they don't actually give you the opportunity to present these evidences on Ahmadi lives. They mute, they drop, they use, and they don't go to other people's lives, right? So, and here, of course, more contradiction checks. So that's the idea. And what we need help with is just contribute. Over here, contribute the section. We will read the Urdu page. Like, for example, this is from the Ahmadiyya pocketbook, page 529. We give people the page number. We give the Urdu. Over here, we give the English translation, right? We give the Urdu translation because this is a picture. We used AI to take the picture, get the Urdu words, and then translate them, right? Sorry. Go back to the source. What did I contribute? Sorry. Over here. And you can scroll here, read the Urdu, read the translation of the Urdu. Is this accurate? Every time someone contributes, it's added to the library, which means anyone asking a question about this particular source will get an answer. That's the idea. Again, sorry for speaking for so long, and I hope someone can help translate what I just said. No, it's not. No, it's okay. It's okay. It's very useful talkings. ਸ਼ਾਪ ਸ਼ਟਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ नहीं मैं पूछना ये चाहना कि पहले मेरा ये ख्याल सी कि सिर्फ इंग्लिश जानने वाले बंदे इन्हां दे थोड़े बहुत नामालूम जो इन्हें थोड़े जो होंगे फिर मैंने पता लगा कि इंग्लैंड च इन्हां दी या कैनेडा वगैरह च जिहड़े इन्हां दी पॉपूलेशन हो रही है जिहड़े बच्चे इन्हां दे पैदा हो रहे हैं उन्हां दी है कोई ना कोई स्ट्रेंथ है बट इन्हां नूं सवाल ये करना है भाई साहब नूं कि क्या ਇਹ ਸਟਰੈਂਥ ਉਧਰ ਫਲਸਤੀਨ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ अस्सलाम वालेकुम मैं बात कर लूं कर लें पूछ लो ये फलस्तीन में नहीं है मेरा ख्याल है इंग्लैंड में ये इंग्लैंड में वो तो फलस्तीन से है ना मेरा ख्याल है जो साथी बात कर रहे हैं नहीं ये भी जी हाँ वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे काफी भाई जाके बैठते हैं जो आपके साथ बैठते हैं वालेकुम सलाम उस्मान भाई तो समझ आई गल जी मैं कहना जी हाँ
brother, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ brother, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਮੁਫੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ Amr bhai is asking how you think like how people will get benefit from this website in Palestine or the other side of the world, you know, because his books are in Urdu and Yes. people don't know about that. So what do you Which is think? what How we're many doing. people? What we're how many doing people? is we're translating. We're translating. No. So how will they He's benefit? asking. Is your question? Yeah, how many people will benefit? Because as we know, there are very less people in Palestine Yes. from this community, and you are doing I didn't so build much it for hard work. Palestine. Yeah, so I didn't build it for Palestine. What we built was the foundation to research information, translate different languages, right? This is what we built, the pipeline. I don't know how to say pipeline in Urdu, but let's say uploading documents, translating the documents, and the benefit is presenting evidences. So the people of Palestine, I'm Sudani, but my name is Free Palestine because Palestine is close to my heart. But the idea is to present evidences and showcase people the truth. Allah created us with fitrah. Once you present evidence to people, that fitrah will lead towards the truth. We're starting with Ahmadis because they are the closest to Islam than people who isn't, because they know about Allah, they know about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The common Ahmadi loves Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And once we show them that Mirza Sahib's writings go against what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said and his blessed Sahaba believed, because the belief of the companions are written down, inshallah they will get guided to the truth. I want the common Ahmadi to go to Jannah. I want them to go to Jannah. And they can only guarantee Jannah if they follow the beliefs of the Sahaba. So once we get this filled with Mirza Sahib's writings and Urdu translating the Urdu, we can move to Christianity. The foundation applies. The foundation then applies to atheism, also applies. It's about reading the information, then presenting the evidence based on questions. Does that answer your question, my brother? Osman? Or Amir's question that you translated? Amr bhai ko samajh aayi tonu gal de because he's saying like he's making as a journal, not only for the Ahmadi people, and he think like the Ahmadis are more close to Islam and they pretend to be like Muslims. So and he's saying like we people like in the Ahmadis claim that they are love towards Prophet Muhammad sallam. So he believe as well like the common Ahmadis have the same like love for Prophet sallallahu alaihi wasallam like us. So he's making for all. عثمان بھائی ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੁਡਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਓਵਰਆਲ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ So brother, let me rephrase Amar Bhai's question. He was talking about, because mostly people, they are from Pakistan and their children, they are English speakers. Other than Pakistani community, there are other communities as well. They have strong community base. They follow Ahmadiyya religion, or just only the Pakistani community and their children, they speak English. You are targeting them only. We're targeting the English speakers, but in answer to your question, like me as Sudani, I didn't even know about Ahmadis. We have a claimant of Mahdi in Sudan, right? Obviously he was a liar, but he claimed to be the Mahdi. And I only learned about certain communities that speak Arabic, mostly in Sham, the Sham area. So Syria, Lebanon, Palestine, even a bit of Jordan, that actually come on TikTok. I don't understand how an Arabic speaker can be Ahmadi, sarahatan. I don't understand how that's possible, because the writings are clear in Arabic. But there are some of them. They have been fooled. And the only rational explanation I can think of for an Arabic speaker that claims to be an Ahmadi is because they are looking for like refugee status. Like I don't understand how you can read the Arabic, read Khatam and say no, it means best.
I read Allah, and especially if you learn about the seerah, I don't understand. So in answer to my brother Amir's question, are there other communities? Possibly, but before I learned about Ahmadiyya when I came to the UK, in Sudan, they don't exist. As far as I'm aware, they don't exist. We have Sufis, but they're not Ahmadis. They don't believe in a new prophet. الجبرا بھائی ان کو یہ بتا دیجئے کہ آپ کو اپنی ویب سائٹ کے حوالے سے جو بھی اردو ٹرانسلیشن یا اس کی ویریفیکیشن چاہیے ہوگی، آپ پرسنلی طور پر آپ ہمیں واٹس ایپ کے تھرو یا ٹک ٹاک کے ڈی ایم کے تھرو پوچھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کو کوئی خاص چاہیے ہو کہ ہم وہاں پہ جا کے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر کے وہاں پہ کریں گے تو وہ بھی ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. تو ان کو یہ بتا دیں، بس وہی یہی چاہ رہا تھا میں نے خیال ان کو شاید ساری سمجھ آ گئی، اتنی سمجھ لیتے ہیں اردو. Brother, you got Sahil Kahlu's question, whatever he's saying. If you need any help regarding Urdu translation, you can contact Sahil Kahlu, Aman Nazir Bhai, or any other brothers, so they can help you in just like translating any references you're looking for. They can help you. Will do. We've got quite a bit of we've got people in the team like Absolutely Last. I'm trying to get Junaid with us. We've got Fazi Bey. We've actually translated a lot of Fazi Bey's documents in Google Drive. We're already, like, I would say 80 or 90% ingested. And through, by ingested, I mean took it in, uploading it. Sorry, I was speaking tech, but I need to convert it to a way that people who are not technical can understand. And part of our pipeline, let me show you part of our pipeline. You would be quite surprised. So you can see here, if I go to the admin page, part of our pipeline goes and highlights problematic statements. Like after we translate everything, we have a different job that go into the writings and finds problems from a Muslim perspective, right? So for example, here, if I type in Satan, we found out yesterday when we were kind of reviewing the data, Mirza Sahib said, here, he said Jesus was tempted by Satan and was prepared to disbelieve in God. La hawla wa la quwwata illa billah, right? He said the Mirza Ghulam Ahmad again claimed that the war between Satan and man occurs twice, once at the beginning of time, once at the end of time. All these are problematic statements that, look at this, Satan will be unalived at the hand of the promised Messiah. We can go to the source, right? You guys can read it. Look, open the source code. We've become like sunnah.com. If you go to source 3822, you can read the Urdu. You can help us verify it. This is the Urdu, right, of him. This is again a scan from Fazi Bey's drive, right? This is the Urdu, and here he says Arabic. This is not Urdu. يقول محمود. Are you sure? This is, because this is from Hani Tahir. Yes. You see the source? 731 Lies of Mirzaya and page 474. My mistake. This is not Urdu. This is Arabic. But you can see the translation here and transliteration. There's no Urdu, you're right. But Mahmoud says that Mirza announced that Allah Almighty will gather all nations through him. So what we need your help in is just go to contribute and just read the Urdu and tell us. If you only have 3 options really, looks accurate, needs correction, suggest a better translation, or a note. That's it. And every time you do it, it helps us add it to the library, say yes, this has been verified by human person. اچھا عامر بھائی لگ گیا پتہ کی کہنا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی دے وانا وہ ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں عامر بھائی کی وائس جو ہے اس میں آڈیو میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں عامر بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھیں اور اس کا جو ہے نا جی سوری آپ اچھا نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیٹا سارا عامر بھائی لگا دیا ادھر, ٹرانسلیشن اور ریفرنس ساری چیزیں. آپ ایک دفعہ اگر پڑھ لیں گے نا تو اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو 3 انہوں نے آپشن دی ہیں, آپ ان میں سے کوئی بھی بتا سکتے ہیں کہ اس کو یہ حوالہ ٹھیک نہیں ہے, یا پھر امپروو کر سکتے ہیں, یا پھر نوٹ چھوڑ سکتے ہیں ادھر کہ آپ یہ اس چیز میں لا کے بہتری کر سکتے ہیں. جو بھی ان کا حوالہ ادھر دیا گیا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کا لنک لے لیں ویب سائٹ کا, تو جا کے دیکھ لیں کچھ چیزیں اگر آپ کو سمجھ آتی ہیں کہ بہتر ہو سکتی ہیں یا پھر ان میں کوئی غلطی ہے آپ ان کی کریکشن کر سکتے ہیں. پہلا سوال جو پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ
کیا انہوں نے ہر ایک کے لیے یہ اوپن کیا ہوا ہے؟ قادیانی جا کے وہاں پر اس کو اپڈیٹ کرے گا یا اس کو موڈیفائی کرے گا تو صحیح کرنے کی بجائے وہ اس میں ہیرا پھیری کر دے گا؟ کیا اس ایڈیٹنگ کے لیے انہوں نے کوئی مخصوص لوگوں کو ایتھورائز کیا یا ہر بندہ کر سکتا ہے؟ Brother, one more thing. Is your the website is open source, just like anybody go and give you suggestion and edit it, just like So Wikipedia, or you have just like it's specific. not Wikipedia. It's not Wikipedia. So let me open up and show you. It's not Wikipedia. You can, if you ask a question and you're not happy with the answer, you can raise a dispute. Essentially, look, I have a problem with this answer. I'm not happy with this answer. So, for example, if I go here and ask this question. What does Khatm al-Nubuwwat mean? And let's say this answer is incorrect. You can report it, but not everyone can edit it, right? Not everyone can edit the source. When it comes to the open source, like what's open source is the contribution. Like once someone confirms it's accurate, we say this is community reviewed, and then people can raise disputes, and then the admins in the team who are Urdu speakers will look at the dispute and see if it's actually a problem or not. So you can see here, for example, let me show you an example of that. Community. You see here? Look. You see that? Needs correction. Needs correction. Needs correction. Do you see? And then here, this is accurate. So every time you guys do submit, if you say it's accurate, it gets added to the library. If it's need correction, we take it out of the library until a human admin verifies the problem. So Ahmadis can't come in and just make everything broken, if that makes sense. Yeah, bhai, lage samajh. السلام علیکم. کہہ رہے ہیں کہ بھائی انشور کیتا کہ احمدیز ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਐਡਿਟ ਨਾ ਕਰਨ ਐਸਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ. نہیں ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਆਪੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਚੈੱਕ. ਬਸ ਆਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛ ਦਿਓ ਬਈ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਨੇ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ if I am a liar then no other prophet is pious man. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ. ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲਾਇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਬੀ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ. Brother, maybe you have understood maybe 80% of the message of Muhammad Bhai. That's the problem. I don't speak any of it. I've seen you just like understand quite a bit of Urdu because It's you've the been listening Arabic a long terms. time. I understand the Arabic terms. اچھا جبرا بھائی Yeah, میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. عمر بھائی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو دنیا میں کامن احمدیز ہیں جن کو مرزا غلام محمد قادیانی کی کے لٹریچر سے جن کو ناواقفیت ہے, جو جن کو پتہ بھی نہیں کہ کیا کیا ہے, لیکن وہ صرف اپنے بڑوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ احمدیت میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کچھ نہیں پتہ, ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور وہ ان کے لیے یہ زیادہ کر رہا ہے. Brother, Amar Bhai had one concern, whatever you were saying earlier, because you said that Ahmadis, they love Prophet Muhammad Sallam and they're closer to Muslims other than anybody else. So, but Yeah. you know, in their bloodline, blasphemy is there. No matter they know the Mirza Ghulam Ahmad's literature or not, if they are aware of the. مجھے ان کے نام نہیں پتا, وہ حرام کے کتے ہیں, کتے ڈگ خارج. عمر بھائی ایک بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. یہ ایک مسئلے کے لیے بھائی یہاں پر آئے ہیں, ان کو بھائی ان سے چاہیے پروف کے لیے کہ ایک دفعہ پڑھ لیں. اگر اس مسئلے کو یوں سارٹ کر لیں ایک کہ جو ان کے پاس کریکشنز آ رہی ہیں کم از کم وہی یہ آپ کو فارورڈ کر دیں, ایک نظر فوری طور پر تو آپ ان کو دیکھ لیں, وہ ایک ہوگی امیڈیٹلی آپ ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکیں گے. باقی پوری ٹیم تھوڑا وہ پڑھتی رہے اور ساتھ ساتھ دیکھتی رہے. اس طرح کا کوئی آپ سیٹ اپ کر لیں تو ان کی بہت بڑی ہیلپ ہو جائے گی. جو ان کے پاس پرابلمز آ رہے ہیں, جن کو لوگ قادیانی بھی ہو سکتا ہے اس پہ کویسچن ریز کر رہے ہوں,
یا کچھ مسلم ریز کر رہے ہوں تو اس کی ایک پروف ریڈنگ میں ایک ان کی ایڈیٹو ہیلپ ہو جائے گی. مطلب ان کی ہیلپ کا کوئی لائحہ عمل تو بنا دے ابھی یہ آئے ہیں ان جنرل, تاکہ کوئی کنکلوڈ ہو نا اس مسئلے کا. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. آپ ان سے کوئی اسی طرح کی کوئی ایگزامپل کے طور پر ان کو کہیں کہ بھئی آپ ہمیں کوئی تھوڑا سا رستہ بتائیں نا کہ ہم کیا کس طرح سے مدد کریں. ایک لائن ہاں چھوٹی سی ہمیں دیں, اس کو ٹو کر کے ہم چلتے ہیں, دیکھتے ہیں. Okay, Khatim brother, Mr. Amir is saying, brother, Amir is saying, we are ready to help you. We would love to help you, but we need to make a framework. We need to make some sort of arrangement. So, first of all, if you can do some favor, like if you have any issues raised, so you can forward the team of Amir Bhai. They will check in the first stage that are those amendments be done right or not. So in this way we can set up some arrangements, so we can do this thing, and in general we can go through the detailed material also. But in the first step we should go specifically for the issues that are raising. Maybe they are right, maybe they need some correction. So this is the way we can start helping you. Because you have some you need to have some sort of conclusion with all this meeting. So this could be a conclusion that we start doing work. Like first of all, you send us the recommendation that these 3 things in this week or in this month, these 4 items are being objected. So Mr. Sahil Kalu and other senior members, they can go through, or if they need, they can also consult Mr. Amir. We can also go through. Can I suggest something? This would be another thing. Can I suggest something? I'm more than happy to do that. Yes, why not, please? Well, if you guys, because I'm a tech person, right? What I can do is, if you guys give me an email that all of you get access to, right? I can have our technically our website, our backup. Every time someone raises a objection, it automatically gives you the link, gets the summary, finds out what their objection is, send it to that email. You guys can review it, and then when you reply, no, not WhatsApp. So WhatsApp is hard because of Meta. Can you make a separate portal for that, so they can go Amir Bhai team? You can give us a separate portal. We can the team of Amir Bhai. They can go. Yeah, sorry. I'll do that if you want. If you guys are serious, I can build you guys this portal by the end of today. I will give you the login details. We'll call it amir.khatam.info if you want, right? Wallahi, I'm serious. I will build that thing today for you. You go to amir.khatam.info. You will see the problems. You will the problems is in the problematic statements. And Khatim, that people have made. make one thing more. Oro bhai इनको बोलिए कि ठीक है आप उसका एक लिंक बना दें. मैं ये कहने लगा, सुने I wasn't done. Khatim, no, Khatim. I wasn't done. Okay, Khatim, you can do it. That if you give this portal only to Mr. Amir brother, and any member of that person can change or redefine, then the final thing Mr. Amir can check that yes, it is verified, then he can send you the recommendations. This way you can have an additive team for the proofreading for this thing. Yeah, that's fine. I was just going to say, we can build you. If you are actually serious, we can build you this, right? Get you something that you can look up. Every time someone raises a problem, it goes to you, gets you the quote, gets you the source, allows you to amend the source, right? As in upload the scam, for example, or fix the translation. We can do that. But I need you guys to actually be serious about it, right? Because if we're going to build it... Amir brother, Amir is very concerned. He already mentioned that his concern is, obviously we all know that the matter of security is the highest issue, because they have changed the translation of Quran. The everything they have done, because the majority of the people don't know Arabic, so they have the things, they changes the words, So the security they will also come. The issue of security is, Mr. Amir is asking again and again, the issue of security. So nobody can do anything he want to change like this thing. We'll give you. Look, we'll build you a page, so you can review what sounds like. इनको बताइए कि इतना कोई इशू नहीं है, जस्ट ये इतना कर दें कि एक लिंक प्रोवाइड कर दिया करें. जब इनको लगे कि अब जो है वो ज्यादा आ रही हैं, रिकमेंडेशंस आ रही हैं, सजेशन आ रही हैं कि इसकी कलेक्शन कर दें, वो लिंक प्रोवाइड कर दें.
وہاں پہ وہ عامر بھائی یا دیگر کوئی بھی ساتھی جو ہے وہ اس کو ریوائز کر کے یا اس کو کنفرم کر کے ویریفائی کر دے گا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. Fine. مطلب زیادہ لمبا یہ نہیں ہے سیناریو. ساحل بھائی میں نے ان سے یہ کہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو ایک پورٹل بنا دیتا ہوں, اس میں ویکلی یا منتھلی جو بھی آبجیکشنز آتے ہیں وہ اس میں آتے جائیں گے, آپ لوگ اس کو پڑھتے جائیں, اس کو کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل کلیئر ہے تو آپ اس کو کر دیں, اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں تو وہ عامر بھائی ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں. تو ہم سب سے پہلے تو شروع کریں گے آبجیکشن سے, اس کے بعد وہ ان ڈیٹیل بھی مٹیریل آپ پڑھتے جائیں گے, اس کے بعد بھی یہ چینجز ہوتی رہیں گے ساتھ کے ساتھ. ٹھیک ہے مطلب یہ کہنا اس کو چاہتا ہوں. بولیے کہ ٹھیک ہے. Two things. I'll build you that. I promise you. If you guys are live by the end of today, I'll give you that page. I'll give you the login details. I'll come online and show it to you in video. But what we need to do is, how will you get notified when there are problems? You need to give بولیے me کہ some ہم kind of, آفٹر ویک یا آفٹر مطلب 15 days we will check. every After, 15 yeah, days you after- will check. Okay. Yeah, after or every week or after 15 days. It's up to you. they So you can don't check. need a notification system is my question. You don't need a notification to say someone. Okay. He will خلاص خیر. check. Mr. Sailu is a very senior team member of Mr. Amir Bhai. میں So نے you نیچے can ای میل لکھی ہے, ان کو کہیں کہ اس میں آپ بھیج سکتے ہیں کوئی بھی ریکمنڈیشن اس ای میل پہ بھیج سکتے ہیں کاپی کر. yes, Amir Bhai has sent you the email in the messages, or you can خلاص also خیر. get the I hope you stay WhatsApp online. number. I'm gonna go build it. Oro, You I'm can- gonna you go can- build it, bro. I'm You gonna can go take build the it WhatsApp now. number. You can take the Yeah, WhatsApp it's number of fine. Amir Bhai. You'll be I'll in take the contact, WhatsApp inshallah. number. Thank you, خلاص, Jazakallah. Sahil, inshallah you stay online. I'm gonna go build it now, and I'm gonna come back Inshallah. and say I've built it. You guys need to use it. Yes. No, it's very nice. It's very nice talking to you, mashallah. خلاص. اللهم بلغت اللهم فاشهد. Allah tukul afiyah. Allah tukul afiyah. خلاص. I'm going to go build it now. Yalla. I'll be busy for the next few hours. Yalla. Assalamu alaikum. Allah tukul afiyah. Jazakallah tukul afiyah. السلام علیکم عامر بھائی, کیا حال چال ہیں؟ وعلیکم السلام. یار عامر بھائی, وہ آپ کے دوست ملک صاحب کی وہ شدید لڑائی ہو رہی ہے, کچھ آپ کوئی کردار ادا کریں. ملک صاحب کو مرچیں لگی. کس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے ملک کے؟ ملک صاحب کی لڑائی ہو رہی ہے اپنے بندوں کے ساتھ. یہ کتنا معاملہ ہوا, جو بندہ کہہ رہا میں خود ذمہ دار ہوں, میں گالیاں دوں گا اور گالیاں کھاؤں گا بھی, ریکارڈنگ آپ کو سناؤں گا, وہ اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. یہ اپنا بندہ ہے, یہ ہمارا اپنا بندہ ہے گھروں کا. میری بیٹیوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کیا, ایک ایک کر کر اور ان کے نام لکھ کر فوٹو لگ. ایسی بات چل رہی ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. تو آپ کو وہاں جی شہنشاہ بھائی پینلسٹ کون ہے وہاں پہ سی سی ڈی پولیس, چودھری نصر اللہ, بابا جانی اور ورک نہیں, صاحب. اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے وہ, اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. ملک صاحب کے ساتھ وہ جس طرح کا انہوں نے کل مطالبہ کیا تھا نا, راجہ تعاون منان آ کے میری صلح کروائے, تو وہ اگر جاتا تو پھر ہم سن لیتے ہیں, ہم کرنا رہنے تھے میرے خیال سے. ٹھیک ہو گیا. لیکن ہمارا وہاں جانا تو نہیں بنتا, پر سننا بنتا ہے. 2 منٹ سنا دیں کیا بات ہو رہی ہے. اگر کوئی ضروری بات آپ نے کرنی ہے تو میوٹ کر دیں گے جب آپ کہیں گے. ملک صاحب ہاں, جب دل کرے میوٹ کر. یہ گالی باز ہے, یہ فلانا ہے, یہ عامر کا ایجنٹ ہے, یہ دیوس ہے, اس کی ابھی انہوں نے عورت کی فوٹو لگائی ہوئی ہے, بڑا غیرت مند بنتا تھا میری بیٹیوں کو, اب اس کی بیوی کی پیچھے لگائی ہے بغیرتا, اب جا کے غیرت کر دیا. اب یہ باتیں